أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف کیا اور ان کو دعوت دی، اور اس نے کوئی نشانی یا کہیے معجزات طلب کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے ان کو دکھلائے۔ تو یہ جو آپسی گفتگو تھی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ان آیات میں اس واقعے کے بعد پھر کیا بات پیش آئی اس کی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سربراہ لوگوں نے، لیڈروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرعون نے دیکھا اور اس کے درباریوں نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کو کوئی غیر معمولی چیز اس میں نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس طرح سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو عوام ان سے متاثر ہو جائے گی اور اس پر ایمان لانا شروع کر دے گی، تو اس سے ہماری مارکیٹ گر جائے گی، ہمارا اثر و رسوخ، ہمارا پاور ایک کم ہو جائے گا۔ تو جو سیاستدان ہوتے ہیں، حکمران، ایک تو بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، بہت گھبراتے رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ ہماری کئی کرسی کھسک نہ جائے، کوئی ہم کو ہماری کرسی سے اتار نہ دے، یہ فکر رہتی ہے ان کو۔ اس لیے وہ ایک تو ہر چیز کو سیاسی نظریے سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اپنی اسی فطرت اور اسی طبیعت سے دیکھتے ہیں جس میں ان کو ہر شخص اپنا مقابل اور اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ دوسرے، اپنے عوام کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے سامنے والا جو ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہوتا ہے، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ان کو ایک ڈراؤنا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے دور ہو جائے، وہ پھر ان کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہی فطرت فرعون اور اس کے درباریوں سے میں نظر آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزے پیش کیے تو وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کو ڈر ہونے لگا کہیں ہماری حکومت پر یہ لوگ حملہ نہ کر دیں، کہیں عوام کو ورغلا کر یہ اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے،
اس لیے کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. یہ تو تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا کہ لو جہاد کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، عوام کو بھڑکاتے ہیں. حالانکہ سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، یہ ساری تدبیریں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی اور ان کے مذہب کو تبدیل کرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. مسلم عورتوں کو پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو پروپیگنڈے کیے جائیں وہ الٹے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مسلمانوں کے قریب نہ ہو پائے. سامنے والے کا جواب وہ دلیل سے نہیں دیتے، ثبوت پیش نہیں کرتے. دلیل ہوگی تو پیش کریں گے، جہاں دلیل نہیں ہوتی ہے وہاں یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں. سامنے والوں کو ایک ڈراؤنا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام ان سے قریبی نہ ہو جائے. تو یہاں یہی ہوا. تو فرعون اور اس کے درباریوں نے جب دیکھا تو ان درباریوں نے فرعون سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، جیسے سیاستدان ہوتے ہیں ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں. کوئی ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو پالیٹکس کی بات ہے. خود جو کرتے ہیں، خود جو ان کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں. اور ظاہری چیز مادیت، آخرت کا ان کے یہاں تصور ہوتا نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہوتا نہیں ہے. اس لیے ہر چیز کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. اس زمانے کا جو ماحول ہوتا ہے اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارے ملک سے باہر کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے تنہا تھے. ان کی جو قوم تھی وہ فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی، ان سے کیا ان کو خوف ہو سکتا تھا. لیکن اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ کے خلاف ایک ماحول بن جائے، لوگ حضرت موسیٰ سے دور ہو جائیں، ان کی شبیہ بگڑ جائے، لوگ ان کو غلط سمجھنے لگے. یہ پروپیگنڈا حضرت موسیٰ کے خلاف کیا جانے لگا، جیسے آج ہو رہا کہ مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کی شبیہ بگاڑی جا رہی ہے، ان کے خلاف غلط سلط شکوک شبہات کے پہاڑ بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ قریبی نہ ہو جائیں. پورا میڈیا اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. تو یہی سب ہوتا ہے ہر دور میں. تو اس لیے کہا ماذا تأمرون، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ قالوا ارجع، تو کیبنٹ والوں نے کہا کہ ارجع واخاہ، آپ ان کو اور ان کے بھائی کو ذرا مہلت دیجیے. ارجع ذرا ان کے فیصلے میں تاخیر کیجیے، فوراً ایکشن مت لیجیے، ذرا سا تاخیر کیجیے، ذرا مہلت دیجیے. ارجع واخاہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ واخی ہارون، کہ میرا جو بھائی ہے وہ افصح منی لسان، مجھ سے بہتر اور فصیح زبان بولتا ہے، اس کو آپ میرا وزیر بنائیے، اس سے مجھے طاقت پہنچائیے. تو حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا. تو کہا کہ ان دونوں کو ذرا مہلت دیجیے، ان کا معاملہ ذرا پینڈنگ میں رکھیے. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، مدینہ میں مدائن شہر سٹی، کہا کہ مختلف شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو بھیجیے، یعنی جو پولیس والے ہیں، کارندے، ان کو مختلف شہروں میں بھیجیے تاکہ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئے. یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا جادوگر ہے تو اس کا مقابلہ ہم جادوگروں سے کرائیں گے، دیکھیں گے اگر ان سے ٹھیکتا ہے تو ہم غور کر سکتے ہیں، اگر یہ جادو ہوگا تو ہمارے جادوگر اس کو پچاڑ دیں گے، کام تمام ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ایک کام کیجئے کہ پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیجیے. اس زمانے کی طرح
میڈیا کا تو کوئی نظام نہیں تھا کہ اناؤنس کیا جائے میڈیا پر تو سارے لوگ آ جائیں، ایسا تو نہیں تھا، اس لیے جگہ جگہ لوگوں کو بھیجا اور وعدہ کیا گیا کہ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، تمہارا جو تہوار کا دن ہے وہ دن مقرر کیا جائے، یہ حضرت موسیٰ نے کہا، اور وہ بھی دن کے وقت ہو تاکہ سارے لوگ آئیں دیکھ سکیں، حق واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہی غالب کرے گا، لوگ سب پبلک دیکھے گی تو وہ بھی متاثر ہو جائے گی، اس بہانے وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تہوار کا دن ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں، اور وہ بھی دن کا وقت ہو، سارے جادوگروں کو جمع کیا جائے پھر مقابلہ کیا جائے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ فرعون نے کہا، فرعون کے دربانیوں نے کہا کہ آپ الگ الگ بڑے بڑے علاقوں میں حاشر کہتے ہیں جمع کرنے والے، یعنی ان لوگوں کو بھیج دیجئے جو جادوگروں کو جمع کر کے لائیں تاکہ وہ بکل ساحر علیم، ساحر کہتے ہیں جادوگر، اور علیم کہتے ہیں ماہر، بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو لے آئے۔ وجاء السحرة فرعون، وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے، قالوا، اور پوچھا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، جیت گئے تو ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا، بدلہ بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا۔ ہوتا ہے نا، جب وہ آئے آپس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے، سامنے والی پارٹی ہار گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں ہاں اجر تو ملے گا ہی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آپ میرے قریب ترین لوگوں میں بن جائیں، آپ میرے درباریوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ لالچ دیا کہ آپ جیت جائیں گے تو بہت بڑا انعام بھی دیں گے، ہم اپنے قریب آپ کو رکھیں گے، اپنے دربار میں آپ کو دیں گے، اپنی کیبنٹ میں آپ کو شامل کریں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، پارٹی میں شامل کر کے کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کیبنٹ میں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے اور اس کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ تو یہی تدبیریں ہمیشہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہے، پھر اس کے بعد جو ہوا اگلے آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، راہرین آیات میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور حالات کو بھی اس کے مطابق تطبیق کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔